السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خادماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں تمہارے مال نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ یعنی ہم مال کی محبت میں اس قدر گم ہو گئے، مال نے ہمیں ایسے غافل کر دیا کہ یہ غفلت پوری زندگی ہم پر رہی، اور اسی غفلت کی حالت میں ہم قبر تک پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں مال نے غافل کر دیا ہے۔ مال حاصل کرنے کی چاہ، دنیا کی طلب، یہ آخر وقت تک تھی، یہاں تک کہ قبر تک پہنچ گئے، اس وقت تک یہ چاہ تھی، اور اسی میں ہم غافل ہو گئے۔ ہم نے یہ نہ دیکھا کہ مال ہمیں کہاں سے مل رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مال ناحق کھا رہے ہیں اور اپنے اس پیٹ کو بھر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری نشاندہی فرمائی ہے۔ آج جو مہینہ ابھی جو چل رہا ہے، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ یقیناً آپ سیرت پر گفتگو سماعت کرتے ہیں، لیکن جیسا آپ جانتے ہیں میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں غوث اعظم کے فرامین پر زیادہ تر بولتا ہوں تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ جس طرح ہم غوث اعظم کو مانتے ہیں، اسی طرح غوث اعظم کی بھی ماننا چاہیے، ہے نا۔ ہم صرف غوث اعظم کو مانتے ہیں، غوث اعظم کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں دنیا میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے اور آخرت میں بھی تمہیں عزت ملے، کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے اور آخرت میں بھی عزتوں سے نوازیں، تو غوث اعظم فرماتے صرف دو کام کرو۔
دو عمل کرو، اس میں سے ایک عمل پر آج گفتگو ہوگی اور ایک عمل پر انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو ہوگی۔ فرمایا غوث اعظم نے دو عمل کرو، دو کام کرو۔ پہلا کام یہ ہے عقل حلال، یعنی حلال کھاؤ، وہ صدق مقال اور سچ بولو۔ اگر یہ دو کام تم نے کر لیے تو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ دو باتیں ہی، سب سے پہلے کہا عقل حلال، حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ برادران ملت اسلامیہ، کتنے لوگ ایسے ہیں آج جو حرام سے بچ رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں ہم میں جو حلال و حرام کی تمیز کرتے نہیں، بس جو آنا ہے آنا ہے، جس طرح سے بھی آنا ہے آنا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر کے آنا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر آنا ہے، جس طرح سے بھی، بس یہ جو جہنم ہے ہمارا پیٹ جو ہے وہ حل من مزید، حل من مزید کے نعرے لگاتا ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ برادران ملت اسلامی، کیا حلال رزق کھاؤ گے اللہ تبارک و تعالی اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ جانتے ہو حرام رزق اگر کوئی کھاتا ہے تو فرمایا گیا اگر اس سے جو گوشت بنتا ہے، جسم کی نشو نما ہوتی ہے جس کو حرام کمائی کے سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حرام کمائی کا بنا ہوا گوشت وہ سب سے زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے نارے جہنم میں جلایا جائے۔ جہنم کی آگ میں اس گوشت کو جلایا جائے، سب سے زیادہ مستحق ہے وہ گوشت جسم کا جو حرام کمائی سے بنا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر حرام کمائی سے ہمارے جسم کا گوشت بنا ہے تو وہ جہنم میں جلے بغیر نہیں رہے گا، تو صرف اس گوشت کو کاٹ کر تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، پورے جسم کو ڈالا جائے گا جہنم میں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے حرام رزق سے بچیں، حلال اور حرام میں تمیز پیدا کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی آپ کو کوئی چیز پیش کرتا تھا، آپ اس کی بڑی تحقیق کیا کرتے تھے، تحقیق ہونے کے بعد ہی اسے کھاتے تھے۔ ام عبداللہ کے بارے میں ایک مرتبہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے آقا علیہ السلام کو ایک پیالہ دودھ کا بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزے سے تھے، روزہ تھا آپ کا، اور وہ بھی گرمیوں کا روزہ تھا۔ گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں، شدت کی پیاس تھی، اور ایسے وقت میں مغرب کے وقت آپ کو ام عبداللہ نے آقا علیہ السلام کو ایک پیالہ گوشت کا ایک پیالہ دودھ کا بھیجا۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس پیالے کو پیش کیا گیا، پوچھا گیا کہاں سے آیا، کہاں ام عبداللہ نے بھیجا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، غور کرنا، روزے سے ہیں، افطار کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، پیالہ دودھ کا آیا ہے، ہم اور آپ ہوتے تو فوراً پی لیتے، لیکن میرے آقا نے فرمایا یہ پیالہ واپس لے جاؤ اور ام عبداللہ سے پوچھو کہ یہ دودھ تم نے کہاں سے حاصل کیا، یہ دودھ تمہیں کہاں سے ملا۔ جب پیالہ واپس لے کر گیا خادم اور پوچھا کہ آقا نے پوچھا ہے کہ یہ پیالہ دودھ کا جو تم نے بھیجا، یہ دودھ تمہیں کہاں سے حاصل ہوا، کہاں سے میسر آیا، تو اس نے کہا کہ یہ دودھ جو بھیجا ہے کسی اور کا نہیں بلکہ میری خود بکری ہے اور اس کا دودھ ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر پیالہ پیش کیا گیا، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس لے جاؤ اس دودھ کے پیالے کو اور پھر سوال کرو، پوچھو یہ کہ یہ بکری تمہیں کہاں سے میسر آئی، یہ بکری تمہیں کہاں سے ملی۔ برادران ملت اسلامیہ، غور کرے عقل حلال کی کس قدر تمیز کر رہے ہیں آقا علیہ السلام۔ اب ہوا یوں کہ جب پوچھا گیا تو کہا کہ میں نے اپنے پیسوں سے اسے خریدی ہے۔ جب مطمئن ہو گئے آقا علیہ السلام کہ یہ حرام کا نہیں ہے تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ جب دوسرے دن ام عبداللہ کی ملاقات آقا علیہ السلام سے ہوئی تو ام عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے لیے دودھ بھیجا تھا، آپ نے 2 مرتبہ اسے واپس کیا، 2 مرتبہ لوٹایا، جبکہ وہ میری اپنی خریدی ہوئی بکری کا دودھ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف پاکیزہ چیزیں کھائے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسول تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ۔ اس لیے میں نے تحقیق کرنی تھی جس کی وجہ سے 2 مرتبہ پیالہ آپ کے پاس واپس کیا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب ذرا غور کریں کہ ہم اس بات کی تمیز کرتے ہیں، کہ ہم اس بات میں فرق کرتے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے۔
حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، ایک لقمہ اگر کوئی حرام کا کھاتا ہے، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک لقمہ اگر پیٹ میں کسی کے حرام کا جائے گا، ایک لقمہ، اس کی 40 دن کی عبادت مردود ہو جاتی ہے، رائے گا چلی جاتی۔ تو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے، بندگی نہیں کرتے، جیسے ویسے جمعہ کے دن حاضر ہوتے ہیں، پورا ہفتہ نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ اللہ کی عبادت کر رہے، اس قدر غفلت کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سوچو کہ 40 دن کی عبادت اگر رائے گا ایک حرام لقمے کی بنیاد پر اگر چلی گئی تو ہمارا کیا ہوگا میدان محشر میں؟ ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ کیا پیش کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حرام کماتا ہے اور پھر اس سے صدقہ کرتا ہے تو حرام کمانے کا بھی گناہ ملتا ہے، صدقہ کرنے کا بھی گناہ ملتا ہے۔ سوچو کچھ لوگ بالکل اس بارے میں نہیں سوچتے، حرام کماتے ہیں اور پھر نیازیں بناتے ہیں، حرام کماتے ہیں صدقات کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں اور غریبوں کو دیتے ہیں۔ سن لو، حرام کمانے کا جو گناہ ہے وہ الگ ہوگا، اور آپ نے جو یہ کیا ہے بھلے اپنی ذات پر خرچ کرو گے تب بھی گناہ ہوگا، اور یہ گناہ الگ سے ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رہیں کہ حکم شریعت کا تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی انسان ہے جو چوری کا مال لا کر بیچتا ہے، چوری کا مال استعمال کرتا ہے اور وہ لا کر آپ کو بیچ رہا ہے، آپ سوچتے ہیں میں تو اپنی رقم دے کر لے رہا ہوں، میں اب تو اپنی دولت دے کر لے رہا ہوں، میں تو اپنا پیسہ دے کر لے رہا ہوں، میرے لیے حلال ہے؟ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تمہیں اگر پتا ہو اس بات کا، تمہیں اگر علم ہو اس بات کا کہ وہ حرام مال بیچ رہا ہے، چوری کا مال بیچ رہا ہے، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس مال کو نہ خریدو، اگرچہ تم حلال رزق سے اس مال کو خریدو گے تب بھی تمہارے لیے وہ حرام ہوگا، تب بھی وہ تمہارے لیے حرام ہوگا۔ اس لیے علماء نے اس کی تشریح کی ہے، وجہ یہ ہے کہ تم اگر خریدو گے نہیں تو وہ چوری کرے گا نہیں، تم خرید رہے ہو اس لیے وہ چوری کر رہا ہے، اگر سب نے تہیہ کر لیا کہ ہم خریدیں گے ہی نہیں تو کیا وہ چوری کرے گا؟ برادران ملت اسلامیہ، یعنی ہم نے اس کو چوری میں معاونت کی ہے، ہم نے اس کی مدد کی چوری میں ایسا مال خرید کر، تو ایسے مال سے بھی بچنا ہے۔ بزرگان دین کا تو طریقہ یہ تھا کہ شبہ والے مال سے بھی بچتے تھے، حرام تو اپنی جگہ، جس مال کے اندر شک ہو اس مال سے بھی آپ پرہیز کرتے تھے، اور یہی اصل تقوی ہے، یہی اصل پرہیزگاری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، بچپنے کا عالم تھا، ایسے عالم میں چند جو ہے کچھ لوگوں نے صدقات کی کھجوریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی تھی، وہ کھجوروں کا ڈھیر وہاں پر لگا ہوا تھا، امام حسن اور امام حسین حسنین کریمین کھیل رہے تھے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے ایک کھجور کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا۔ صدقات کے کھجور جو ہوتے ہیں آل رسول اور سیدوں کے لیے نہیں ہوتے، صدقات جو واجب صدقہ ہے، واجب جو صدقہ ہے وہ آل رسول کو کھانا، اولاد رسول کو کھانا حرام ہے، وہ اولاد رسول نہیں کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے مال طیب دینے کا حکم ہے، پاک مال دینے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کی رقم اگر آپ کسی سید کو دو گے تو ادا نہیں ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو امام حسن یا امام حسین دونوں میں سے کسی نے ایک کھجور کا جو ایک دانہ جو تھا وہ اٹھا کر کھا لیا۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پر نگاہ پڑی، بچپن ہے نا، چھوٹے ہیں نا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، اور آنے کے بعد ان کے منہ سے وہ کھجور نکالی اور فرمایا کہ الٹی کرو، کوشش کرو کہ جو اندر ہے اسے بھی نکالا جائے۔ ان حسنین کریمین میں سے دونوں میں سے کسی نے جنہوں نے کھایا تھا اسے بھی نکال دیا۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں پہنچے گا اور اس کا گوشت بنے گا تو وہ گوشت جو ہے جہنم میں جلنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نہ ہم حلال کی تمیز کر رہے، نہ حرام کی پرواہ کر رہے ہیں، اس کو بھی ہڑپ کر رہے، اس کا بھی مال کھا رہے ہیں، اس کا بھی ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں، ہم اپنا ٹھکانہ جہنم رسید کر رہے ہیں، جہنم تک پہنچا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، خود ایک جو ہے وبا حرام خوری کی اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ایک وبا ایسی ہے ہمارے
ہماری قوم کے درمیان جسے ہم عام سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر حال یہ ہے کہ اس حرام خوری کو حرام بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ حال یہ کہتے کہ ہم تو بزنس کر رہے ہیں، اور وہ ہے سودی کاروبار، وہ ہے سودی کاروبار۔ حال یہ ہے کہ ایک سے رقم لی اور پھر مہینہ طے کر لیا کہ ہر مہینے ہم تمہیں اتنا دیں گے۔ کہتے جو ہم کو پروفٹ ہوتا ہے، جو ہم کو فائدہ ہوتا ہے، منافع ہوتا ہے، اس میں سے ہم دیتے ہیں۔ ہرگز جائز نہیں ہے، نہ آپ کا اس طرح سے رقم دینا جائز ہے، نہ اس کا اس طرح سے فکس کر کے مہینہ جو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت اس کی یہ ہے کہ آپ اپنی رقم دیں، اور رقم دینے میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ رقم دیتے وقت یہ طے ہوگا کہ جس طرح نفع کا مالک ہے اس طرح نقصان کا بھی مالک ہوگا۔ نہیں، لیکن ہم سمجھتے صرف ہم نفع کے مالک ہیں، نقصان کے مالک نہیں، کیونکہ ہمارے پاس حساب تو ہوتا ہی نہیں، ہم تو حساب لیتے ہی نہیں کہ اس نے کہاں خرچہ کیا۔ ہاں اگر اس کے مطابق اگر وہ نفع نقصان دونوں کا مالک ہے، اور ایسی صورت میں پھر ہوا یوں کہ پرسنٹیج پر فکس کیا جائے کہ میں جو کماؤں گا اس کا جو نفع ملے گا اس میں جو ہے اتنا پرسنٹ تجھے دوں گا، تو یہ جائز صورت ہے۔ ورنہ ناجائز ہے، آپ فکس کرو گے 1 لاکھ روپے دو، 5,000 ہر مہینہ مجھ سے لے کر چلے جاؤ، یہ ناجائز ہے۔ دینے والا بھی گنہگار ہے اور لینے والا بھی گنہگار ہے، فکس کر کے دینا یہ سود کہلاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بزنس ہے، یہ تجارت ہے، یہ تجارت نہیں ہے، یہ سود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے بچا جائے، اور سود ایسی وبا ہے، سود ایسی بیماری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کھانا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم۔ جانتے ہو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا، اور اس طرح کی حدیث جب میں نے مکاشفۃ القلوب میں پڑھا، الگ الگ ترک سے الگ الگ روایت کے مطابق جو ہیں، تو 20 سے زیادہ روایت امام غزالی نے اس ٹاپک پر لکھی ہے۔ اس سے ملتی جلتی جو میں آپ کو ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، 20 سے زیادہ حدیث جو ہے اپنی ایک کتاب میں انہوں نے جمع کی ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر۔ حدیث یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا مال کھاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ 36 کبائر گناہوں سے بھی زیادہ، 36 بڑے گناہ، کبائر گناہ کہتے ہیں بڑے گناہ، 36 72 کا بھی تذکرہ ہے ایک جگہ، 36 بڑے گناہ ان سے بھی بڑھ کر ہے سود کا کھانا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان 36 بڑے گناہوں کے اندر جو سب سے ادنا گناہ ہے، یعنی اس 36 جو بڑے بڑے گناہ ہے اس سے بڑھ کر سود کھانا گناہ ہے، اور اس میں جو ادنا گناہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، سن لو، وہ گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ سوچو، میں نے اتنی، کیونکہ حدیث کے الفاظ ایسے سخت ہیں، اس لیے اتنی حدیث اتنا حوالے دیا ہوں کہ اتنی کتابوں کے اندر یہ حدیث کو نقل ہو، صحیح حدیث ہے یہ۔ اب سوچے وہ لوگ جو فکس کر کے دیتے ہیں اور سود کی رقم جو ہے اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں عقلی حلال کھاؤ، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ حلال کھاؤ، حرام سے بچو، خصوصیت کے ساتھ سودی کاروبار سے بچو۔ سود بہت بڑی تباہی کا سبب ہے۔ آپ نے نہ دیکھا سودی کاروبار کرنے والا جو ہے، آپ دیکھو تو صحیح حال یہ ہے اس کا کہ جو سود پر کاروبار کرتا ہے کبھی بھی آپ اس کو خوش نہیں دیکھو گے، پریشان حال ہی ہے، اس سے لینا ہے، اس سے لینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، پریشانی کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اچھا جو دیتا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو لیتا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے ہے کہ نہیں؟ آپ اتفاق کرتے ہو یا نہیں اس بات سے؟ جو دے رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو لے رہا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو پھر ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ لینے والا دینے والا دونوں کیوں پریشان ہے؟ تو حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لینے والوں پر بھی لعنت بھیجتا ہے، دینے والوں پر بھی لعنت بھیجتا ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، وہ کامران کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے سود خور تھے اپنے زمانے کے۔ سچی توبہ کا ایک واقعہ بیان کر کے پھر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ بہت بڑے سود خور تھے۔ حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں کہا کہ میں جا رہا ہوں فلاں جگہ اور وہاں سے اپنی سود کی جو رقم ہے وہاں سے اصول کر کے لے کر آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جب اپنے گھر سے نکلے، جیسی باہر پہنچے نا، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ بچے جب کھیل رہے تھے، حبیب عجمی کو آتے ہوئے دیکھا تو بچے کہنے لگے کہ ہٹو ہٹو، راستہ خالی کرو، یہ حبیب سود خور آ رہا ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں سے جو دھول اڑتی ہے یہ ہم پر گرے اور کہیں ہم بھی لعنت کا شکار نہ ہو جائے۔ حبیب اجمی سوچ میں پڑ گئے۔ دیکھو اس وقت کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسی ہوتی تھی۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ حبیب اجمی کے پیروں سے جو دھول اڑے گی وہ ہم پر اگر گرے گی تو ہم بھی لعنت کا شکار ہو جائے گے، اس لیے ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو۔ سب بچے بھاگ گئے۔ حبیب اجمی کے دل پر چوٹ لگی، لیکن الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی چاہ نے غافل کر دیا ہے نا ہمیں۔ کہاں کہ غفلت میں تھے مال کی چاہ میں، لیکن فوراً آگے بڑھے، اس گھر میں پہنچے جہاں سے سود کی رقم لینی تھی۔ گھر میں آواز دی تو شوہر موجود نہیں تھا۔ خاتون باہر آئی اور کہنے لگی کہ تمہارے لیے ہی سود کا تمہاری جو رقم ہم نے مجبوری میں لی تھی اور تم نے اس پر سود چڑھایا ہے، وہی رقم کا انتظام کرنے کے لیے میرے شوہر گئے ہوئے ہیں۔ ہے نہیں، اتنے سخت آدمی تھے حبیب اجمی۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی گھر میں گئے نا تو پھر کچھ لیے بغیر واپس نہیں آتے تھے، کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی آتے تھے۔ انہوں نے کہا میں ہٹوں گا ہی نہیں، یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں میں، یہاں سے ہٹنے والا، جو کچھ گھر میں کچھ بھی دے دے مجھے، سود کی رقم اگر نہیں دے سکتی جو گھر میں وہ دے دے مجھے، میں لے کر ہی جاؤں گا، اور اگر نہیں دیا تو نے تب شور شرابہ کروں گا۔ اللہ اکبر، لوگ عزتوں کو ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دن پہلے ایک بکری ذبح کی تھی، اس کا سر اور اس کے پیر موجود ہے، کہاں وہی لا، اب وہی دے دے مجھے۔ اللہ اکبر، بکری کا سر اور بکری کا پیر حبیب اجمی لے کر گھر پر واپس آئے۔ گھر پہ اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ اس کا سالن تیار کر، میں دوسری جگہ جاتا ہوں اور آٹے وغیرہ کا بندوبست انتظام کر کے آتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب آٹے کا انتظام کر کے آئے اور گھر کے اندر کھانا تیار ہوا، اللہ اکبر، حال یہ تو تھا کہ ایک تو سودی کاروبار تھا، سود کی رقم تھی، اور دوسرا کسی کی آہ تھی، کسی کی تکلیف کی آہ تھی، کسی کو ستایا تھا، کسی کا زبردستی چھینا تھا۔ حال یہ ہوا کہ جیسی ہی ہنڈی پکی، اس درمیان ایک واقعہ یوں بھی ہوا کہ ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے، جو اللہ والا تھا، مانگنے نہیں آیا تھا۔ جب وہ گزر رہا تھا تو اس کو پایا، جب بنتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، اس کی بھینی بھونی خوشبو، اچھی خوشبو آتی ہے۔ جب اس کو آئی خوشبو تو اس نے کہا کہ حبیب اجمی سے کہ آپ کے گھر میں سالن کے اچھے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے کہ آپ مجھے کھلاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں، کہ جا تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ میں تجھے اگر دیتا ہوں تو تو کوئی مالدار بننے والا نہیں ہے، اور لیکن میں اگر تجھے یہ دوں گا تو کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ سالن نہیں ہے تو میں ضرور غریب بن جاؤں گا۔ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا حبیب ابھی بھی وقت نہیں آیا توبہ کرنے کا، تم نے جو برائیاں پیدا کر لی ہے اور سود خوری کی جو وہ بیماری تمہارے اندر ہے، حال یہ ہے کہ تم نہیں جانتے بچے بھی ہیں جو تمہاری آہٹ سے ڈرتے ہیں، تمہارے قدموں کی دھول سے ڈر رہے ہیں اور دور ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اللہ جو والا چلا گیا۔ پھر دل کو ایک جھٹکا لگا، پھر دل میں محسوس ہوا کہ میں بہت غلط کام کر رہا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب ہنڈیاں رکھی گئی اور اوپر سے ڈھکنا ہٹایا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہتا تھا، اس لیے دیکھا کہ وہ سارا سالن جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو چکا ہے، خون بن چکا ہے۔ اب گھبرا گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، سارا کے سارا سالن جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ فوراً اسی وقت دل میں تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب سچی توبہ کروں گا، اب یہ ساری باتیں چھوڑ دوں گا، یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اور توبہ کرنے کے لیے وہ اس وقت کے سب سے بڑے صوفی حضرت خواجہ حسن بصری کے دربار میں پہنچے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے تو حضرت خواجہ حسن بصری اس وقت اپنے مریدین کے درمیان تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ سے سچی توبہ کرو، کتنا بڑا جرم کیوں نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور کہتے 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 حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ حبیب اجمی جیسا بھی اگر سود خور ہو اور اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ حبیب اجمی نے سنا نا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، کہنے لگے مولا میں اتنا گنہگار ہوں، وقت کا ولی بھی میری مثال پیش کر رہا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ اگر عالم دین، اگر کوئی عالم اگر کوئی بات کہہ دے اور کسی کو نصیحت کر دے تو باہر جا کر کہا ہے تو مجھے کہا، اس کو کہا، اس کو کہا، ارے کسی کو نہیں کہا، جو ہدایت پانا چاہتا اس کو کہا گیا ہے۔ خواجہ حسن بصری حبیب اجمی کا نام لے رہے ہیں، لیکن اس زمانے کے لوگ بھی ایسے تھے کہ برا نہیں مان رہے، یہاں کسی کا نام نہ بھی لیا گیا تو کہتے ہمارے بارے میں کہا، ہمارے بارے میں کہا۔ برادران ملت اسلامیہ، ضرور چور کے داڑھی میں
बात तिनका है, तुम ऐसा करते हो इसलिए तुमको वो बात चुभी है ना, वो बात तुम्हारे दिल पे क्यों लगी है, तुम करते हो इसलिए लगी है, नहीं करते तो नहीं लगती। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि हबीब अजमी थोड़ा आगे गए, करीब गए, कहा हजरत फिर से कह दो ना क्या जुमला, कहा हबीब अजमी, हबीब सूदखोर भी अगर तौबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल फरमाएगा। कहा फिर से एक मरतबा कह दो ना क्या कहा आपने, कहा हबीब सूदखोर अगर सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी तौबा को कबूल करेगा। कदमों को पकड़ लिया, कहा मैंने सच्चे दिल से तौबा कर लिया, आपको गवाह बना लिया और मैं अपने सूदखोरी से और हर गलत काम से मैं तौबा करता हूं। कहा तू कौन है, कहा वही हबीब अजमी हूं, हबीब सूदखोर हूं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रिवायत में आता है आपने उनके लिए दुआ की और कहा क्या सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा, जिनका जिनका माल नाहक खाया है सबको लौटा दो, जिसका नहीं लौटा सकते हैं उनसे माफी मांगो। कहा इसी वक्त इरादा करता हो कि सबका माल लौटा दूंगा और जिनका नहीं लौटा सकता उनसे माफी मांग लूंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सच्चे दिल से तौबा करते हुए जब हबीब अजमी वापस पलटे, वापस लौटे तो वही बच्चे खेल रहे थे जो बच्चे इससे पहले खेल रहे थे। वो बच्चे जो हैं तो अभी जब वापस तौबा करके लौटे हैं ना तो अब कह रहे हटो, रास्ते से हटो, इसलिए कि हबीब अल्लाह का हबीब बनकर आया है, हबीब अल्लाह का हबीब बनकर, अल्लाह का प्यारा बनकर आया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहीं ऐसा ना हो बच्चों ने कहा कि हम खेलते खेलते हमारे कदमों की धूल हबीब पर पड़ जाए और इस गुस्ताखी की वजह से अल्लाह का इताब हम पर नाजिल हो जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हबीब ने सच्ची तौबा की तो पल भर में अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा इनाम अता फरमाया। इसलिए अगर ये सारी चीज़ें हराम खोरी की, हराम रिस्क की अगर हम करते हैं तो इससे सच्चे दिल से तौबा करो, अक्ल हलाल खाओ, रिस्क हलाल में बरकत भी है और रिस्क हलाल से इबादत के अंदर लुत्फ भी आएगा। मेरे गौस फरमाते हैं दुनिया में ही इज्जत चाहते हो, आखिरत में इज्जत चाहते हो तो रिस्क हलाल खाओ, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।